صاحب جی سر بتائیں سر۔ پہلے ایک دفعہ میاں نواز شریف جو ہیں وہ ان کی شدید بیماری ہوئی اور کافی مہینے وہ لندن میں رہے، پھر یہاں آئے تو ایک دن یہ اب میں سنی سنائی بات نہیں کر رہا، میں آئی ایم ڈائریکٹلی کوٹنگ میاں شہباز شریف اور کسی کی بات ہی نہیں ہو رہی۔ ٹھیک ہے۔ تو وہ وزیر اعلیٰ پنجاب تھے، میرا بڑا ان سے تعلق رہا ہے، آج بھی اپنی نیاز بندی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہیونگ سیڈ دس، تو میں نے کہا وہ کی ہویا پھر؟ اور کہ وہ میاں صاحب نے، نواز شریف صاحب نے مجھے بلایا تھا، کہا شہباز صاحب میں پارٹی سے، ان کی صدارت سے بھی اور وزارت عظمیٰ سے بھی استعفیٰ دیتا ہوں، اور آپ کل 2:30 بجے یہ دونوں لیٹر بنا لیں اور آپ دونوں چیزیں سنبھالیں۔ اچھا، تو میں نے کہا میاں صاحب آپ کے بغیر ہمارا کام نہیں چل سکتا، میں کسی صورت ہی آپ کی جگہ نہیں لے سکتا، نہ پارٹی کی صدارت نہ وزارت عظمیٰ۔ تو انہوں نے کہا نہیں اب یہ میرا حکم ہے، میری صحت بھی جواب نہیں صحیح نہیں ہے، اور ویسے بھی حالات و واقعات بھی کوئی اجازت نہیں دیتے، تو یو بیٹر بیکم پرائم منسٹر اینڈ برنگ دیز 2 لیٹرز ٹمارو 2:30۔ تو انہوں نے کہا وہ چوہدری صاحب پھر وہ 2:30 نہیں اجے بجے۔ اچھا، آل رائٹ۔ بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف جو ہے وزیر اعظم اس لیے نہیں بنے کہ شہباز شریف صاحب نے ان کو نہیں بننے دیا، اور انہوں نے جو بھی اپنی گوٹیاں سن ملائیاں، جس طرح بھی انہوں نے پاپڑ ویلے، اینڈ ہی از کنٹینیوئنگ ایز پرائم منسٹر۔ اور میاں نواز شریف صاحب یعنی کل وہ جڑا لوگوں کو کہہ رہے تھے نا پڑاس کڈو، ایکچولی وہ نواز شریف صاحب دی اپنی پڑاس سی۔ نہیں تو جب خود انہوں نے کہا تو پھر کیا مطلب ہے پھر یار؟ خواہش اور بھڑاس کیوں ہے؟ اگر وہ خود یہ کہہ رہے تھے وہی ہے نا، who doesn't want to be prime minister؟ پالیٹکس میں رہ گئے، انہوں نے کہا حافظ جی حلوہ کھاؤ گے، تو انہوں نے کہا اور حافظ اور کا لیے بنے ہوا، مطلب ایم اے نے بنے ہیں، ایم اے نے بنے نیشنل اسمبلی کا ایم اے نے اچھا، بنے، اس وقت کیا مجبوریاں تھیں وہ بھی ذرا سنوا دیں کہ اس وقت کیا حالات تھے اور اب کیا حالات ہیں، ذرا نہیں ہمیں اس میں نہیں جانے کی ضرورت ہے۔ سنوا دیتے نا، پھر بھی سنوائے جی۔ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی مخلوط حکومت بننے جا رہی ہے، آپ کی اپنی کیا اسیسمنٹ ہے؟ نہیں یار، حکومت کا نام نہ لو، خدا کے واسطے ملک کے مسائل حل کرنے ہیں تو ایک پارٹی جو ہے اس کو پورا مینڈیٹ ملنا چاہیے، یہ سب تاکہ وہ دوسروں پہ اس کا دار و مدار نہ ہو۔ نہیں تو اب تو پورا مینڈیٹ بھی ہے کہ جی اگر پیپلز پارٹی کے بغیر بھی اکثریت حاصل ہے جی نون لیگ کو، دکھائیں جی اسکرین پہ اگر دکھا سکیں، 336 کے ایوان میں آپ دیکھیں اکثریت کے لیے 169 ووٹ درکار ہوتے ہیں، اور پیپلز پارٹی کے 74 ووٹ نکال کر بھی نون لیگ اور دیگر اتحادیوں کی تعداد 170 ہے، اور نون لیگ اس وقت 132 ان کے پاس نمبرز ہیں، ایم کیو ایم 22، مسلم لیگ خاف 5، آئی پی پی 4، مسلم لیگ ضیاء 1، بی اے پی 1، نیشنل پارٹی 1، آزاد 4، اور یہ ٹوٹل جو ایک بنتا ہے نمبر شمار یہ ہے 170۔ تو یہ دیکھیں اتنا اعداد و شمار نکالا، اب کون سی گمن صاحب نے پورا پروگرام آج کا جو ہے، آج کے پورے پروگرام کا رن ڈاؤن انہوں نے ترتیب دیا، تو دیکھیں نا اب یہ اپنے مطالبات اتنے دیکھیں نا سمارٹ ہے، میں کہہ رہا ہوں نا، آپ کا کہنا میرا کہنا وہ بات نہیں ہے، یہ طریقے سے خاور گمن صاحب نے پورے ویوز کو بتا دیا کہ جی نواز شریف کو وزیر اعظم بنانے کے لیے اور شہباز شریف کو اٹھانے کے لیے انہوں نے پورا جو ہے نمبر گیم تک بتا دیا عوام کو۔ نہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ پیٹرول کا معاملہ یا ملک کا معاملہ، آپ میری بات سن لیا کریں نا، میں بات شروع کی، کسی کو انٹرجیکٹ تو کرنے دیں، تو میں بات تو آپ کو موقع دے رہا ہوں نا سر، میں بات جو کر رہا ہوں میں وہ کروں گا نا، میں آپ کی بات نہیں سنوں گا۔ اچھا کریں، لیکن دیکھیں ان کو تاحیات قائد کہتے ہیں، شہباز شریف کے اوپر جناب کہتے ہیں حکومت نہیں چل رہی، ملک نہیں چل رہا، معیشت نہیں چل رہی، شہباز نالائق، فلاں 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 ساری بات کرتے ہیں، مطالبہ نہیں کرتے، اصل میں جو ہے نا وہ باریک واردات ہے۔ خاور صاحب نے طریقے سے سارا بتا دیا کہ یہ نواز شریف صاحب کو کس طرح لایا جا سکتا ہے، شہباز شریف صاحب کو کس طرح نکالا جا سکتا ہے، پوری ترتیب بتا دی، تبھی تو میں کہہ رہا ہوں مطالبہ کریں، تبھی تو میں کہہ رہا ہوں مطالبہ کریں، اور یہ ان کو نہیں پتا تھا، یہ لائبل دینا چاہ رہے ہیں، میں بتا رہا ہوں آپ کو، لیکن اپنے منہ سے نہیں، یعنی جو ہے نا، اگر آپ اس بات کو ایک سیکنڈ، آپ اس بات کو سازش سے اگر تعبیر کر رہے ہیں، سازش سے نہیں، پھر کیا پلاننگ سے؟ تو یہ پلاننگ، یہ میاں نواز شریف صاحب نے جو وہاں پر آزاد کشمیر میں جا کے بات کی ہے، خاور گمن صاحب جیسا ان کا برائٹ مائنڈ اتنا نہیں ہے نا جتنا شہباز شریف صاحب سے یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ قدم بڑھاؤ نواز شریف، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ وہ تو ویسے سیاست میں نا وہ کہہ رہے ہیں باپ بیٹے کا نہیں ہے، بیٹا باپ کا نہیں ہے، بھائی بھائی کا نہیں ہے، تو یہ بھائی ایک دوسرے کے نہیں ہے، وہ تو سیاست تو بیرام یہ دونوں بھائی ایک دوسرے کے نہیں ہیں، تو یہی بات ہوتی ہے نا۔ تو خاور گمن صاحب
نے دیکھیں پورا نمبر گیم بتا دیا، نواز شریف صاحب دوبارہ مجزم بنانے کے چکر میں تو مطالبہ نہیں کیا انہوں نے شہباز شریف صاحب کو وزارت عظمیٰ سے ہٹنے کا، مستعفی ہونے کا، لیکن طریقے سے جناب یہ تیری لگا کے دیکھیں ہمیں اشفاق مفتاح اسماعیل صاحب ہمارے پروگرام میں آئے، اس میں انہوں نے ہمیں فرمایا تھا، آپ جب پوچھا ان سے تو انہوں نے کہا جی میں آپ کو 2 ٹوک الفاظ کے اندر ایک چیز بتا جاتا ہوں کہ پاکستان کی جو معیشت ہے وہ شہباز شریف صاحب جب تک پرائم منسٹر ہیں وہ نہیں چلے گی. یہ میرا بیان نہیں ہے. میں آپ اس بیان سے اختلاف کرتے ہیں اتفاق کرتے ہیں؟ نہیں وہ ہمارے شو میں 2 دفعہ کہہ آپ رہے اس خاور گمن صاحب آپ اس بیان سے اتفاق کرتے ہیں نا؟ یار میرا جو آپ کا اتفاق ہے نا، اسی لیے آپ نے پورا نواز شریف کا دے دیا یار اپنا. سمجھ آ گئی مجھے، ویورز آپ کو بھی سمجھ آ گئی ہوگی. حسن یہ کیا خاور گمن صاحب نے. میرا کام یہ ہے کہ ایک سچویشن ہے اس کے اوپر انالیسس پیش کرنا. ٹھیک ہے، انالیسس عوام کے سامنے رکھنا. نہ میں کسی پولیٹیکل پارٹی کا کارکن ہوں، نہ میں نے کوئی الیکشن لڑنا ہے، نہ میں کو وزارت عظمیٰ کا میں خواہش مند ہوں، نہ میں نے پالیٹکس کرنی ہے. ٹھیک ہے نا، اب بالکل عوام کا درد کے لیے تو یہ سارا ہم یہاں پہ سارے جو ہے حقائق. نہیں تو یہ ان ہاؤس تبدیلی کے تو آپ بھی حق میں رہے ہیں. اس سے پہلے جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا تھا آپ نے سپورٹ کیا تھا. سوری اشفاق، یہ جو اصل سٹوری ہے نا، یہ جو اب یہ ہمارے زبان سے کچھ کہلوانا چاہتا ہے، کیونکہ پاکستان کے اندر جو میں نے پچھلے 20-25 سال میں دیکھا ہے نا، 2.5 سال کے بعد پرائم منسٹر کی جو کرسی جس پہ وہ بیٹھتا ہے نا، وہ تھوڑی سی نا ہلنا شروع ہو جاتی ہے. اچھا، تو یہ بار بار، کیونکہ کسی بھی پرائم منسٹر نے وہ آپ نے دیکھا کہ وہ 5 سال پورے نہیں کیے. وہ چاہے پیپلز پارٹی کے 5 سال پورے ہوئے لیکن 2 پرائم منسٹر حکومتوں نے کی ہیں. اس کے بعد نواز شریف صاحب ہے، شاہد خاقان عباسی صاحب آ گئے، اور پھر ان کے جو سابقہ فیورٹ جن کے ساتھ ان کا پیار محبت کا رشتہ ہے، ان کا نام لیے بغیر یہ رہ ہی نہیں سکتے. ہمارا پروگرام مکمل نہیں ہو سکتا. آج نہیں قائد جو ہے نا، یہ ابھی لے رہے ہیں، ابھی لیں گے. میں نے ابھی تو بتا رہا ہوں، ابھی ان کو بتا رہا ہوں، ابھی بتائیں گے. یہ بڑی گالا میں ناہل عمران خان کی بات تو نہیں کر رہے. تو وہ جو اڈیالہ کے اندر موجود ہیں مجرم جو ہے سابقہ لیڈر، ٹھیک ہے نا، ابھی جو کنوکٹ ہیں، سو ان کی جو ظاہر جو پارلیمنٹ نے پورا کیا ٹائم، لیکن پھر بھی پرائم منسٹر جو ہے اس ٹائم میں بھی 2 گزر گئے. تو 2.5 سال تو اب آدھا ٹائم تو ان کا بھی پورا ہونے والا ہے. سو حسن ایوب صاحب ہمیں کوئی سٹوری بتانا چاہ رہے ہیں، ان کے پاس انفارمیشن ہے، ایکسیس آج کل ان کے پاس بہت زیادہ ہے، کہ دیر از سم تھنگ کہ جو شہباز شریف صاحب کی جو وزارت عظمیٰ ہے اس کو کچھ اس وقت جو ہے وہ شاید کرسی آگے پیچھے ہو رہی ہے. تو یہ بار بار کہتے ہیں گمن صاحب آپ ڈیمانڈ کریں، گمن صاحب آپ ڈیمانڈ کریں کہ جی پرائم منسٹر صاحب استعفیٰ دے. بھیا میری ڈیمانڈ کرنا، میں نے کیا ڈیمانڈ کرنی ہے؟ میں نے تو ایک رپورٹنگ کرنی ہے. نہیں، اور جو آزاد کشمیر میں جا کے وزارت عظمیٰ کا مطالبہ کرنے سے زیادہ بہتر نہیں ہے کہ ایٹ ہوم ود ان دا فیملی ان ہاؤس تبدیلی؟ بیٹھے ہونے یعنی آن گراؤنڈ تو ایسی دور تک کوئی امکان نہیں ہے آن گراؤنڈ تبدیلی کا. لیکن خاور گمن صاحب کی خواہش بڑی ہے کہ 2.5 سال پورے ہو گئے ہیں. مجھے تو لگ رہا ہے نواز شریف صاحب کی خواہش تھی، خاور گمن صاحب نے اس کو 2000 سے 2026 تک ساری اسمبلیز ہم نے کور کی ہیں. وہ اسی مرتبہ نئی تاریخ رقم ہوگی نا، اس مرتبہ نئی تاریخ رقم ہوگی. خاور گمن صاحب یہ بھی دیکھ لیجئے گا، شہباز شریف کہیں نہیں جا رہے، یہ خواہشات رہیں گی. شہباز شریف ول کمپلیٹ ہز ٹرم، جو 5 سال مدت ہے وہ پوری کریں گے. چاہے بلاول جو ہے وہ سر کے بل الٹے ہو جائیں، زور لگا کے دیکھ لیں، تب بھی شہباز شریف صاحب نے ٹرم پوری کرنی ہے. ہاں مجھے ایسے ہی لگتا ہے. اور جہاں تک بات ہے کہ میں تبھی کرتا ہے الٹیمیٹم دے.